بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ پاک نے 12 بیٹوں سے نوازا۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بے شمار ہوئی۔ وہ مکہ مکرمہ کے علاوہ حجاز میں بھی ان کا چرچا ہوا۔ ان کے ایک بیٹے کے گھر ایک بیٹا ہوا جس کا نام کیدار تھا۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عدنان رکھا گیا۔ عدنان کے بیٹے کا نام معد اور اس کے بیٹے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے پیدا ہوئے جس میں سے ایک بیٹے کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل میں سے قریش بن مالک کو جنم دیا۔ یہ فہر بن مالک کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ قریش کے ہاں بے شمار اولاد ہوئی جو کہ کافی قبیلوں کے اندر پھیل گئی۔ ان کی اولاد میں سے ایک بیٹا قصہ بہت مشہور ہوا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام مناف تھا جس میں ایک بیٹے کا نام ہاشم۔ ہاشم کی شادی مدینے کے نامی گرامی سردار کی بیٹی سے طے پائی۔ ان کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے والد کا وصال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے سردار بن گئے۔ ہاشم کے بیٹے کی پرورش مدینہ منورہ میں کی جا رہی تھی۔ جب مطلب کو ان کی جوان ہونے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے سمجھا یہ کہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کے علم میں یہ بات لایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ ہر کوئی اس کو مطلب کا غلام کے نام سے ہی پکارنے لگا۔ اسی لیے شیبہ عبد المطلب سے نام سے مشہور ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہر کوئی شیبہ کو عبد المطلب کے نام سے بلانے لگا۔ اس طرح ان کا نام عبد المطلب لقب پڑ گیا۔ اس سے مراد ہے مطلب کا غلام۔ آج بھی ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو اسی نام سے یاد کرتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ آپ کے دادا کا اصل نام جانتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے گھر اللہ پاک نے بیٹے پیدا کیے۔ ان کا نام عبداللہ، حمزہ، ابو طالب، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر اور عبد الرحمن تھے۔ ان میں سے عبداللہ کے گھر اللہ پاک نے نبی کریم کو پیدا فرمایا۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے حسین و جمیل عبداللہ تھے۔ مکہ پر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا عروج تھا۔ وہ بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ ان کے قبیلے کا سردار مزاز بن عمرو تھا جو کہ ایک اچھے آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کی حرمتی مت کرو۔ ان کے قبیلے والوں نے اپنے سردار کی کسی بات کو نہ مانتے ہوئے بے حرمتی سے باز نہ آئے۔ مزاز بن عمرو اپنے قبیلے والوں سے مایوس ہوا۔ اس نے بیت اللہ سے سارا سامان نکال کر آب زمزم میں دفن کیا اور اس کنویں کو مٹی سے بند کر دیا۔ خود وہاں سے کسی دوسری جگہ پر چلا گیا۔ اس طرح کنویں کا نام و نشان آہستہ آہستہ مٹ گیا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے نکال دیا۔ بنو خزاع اور قصا کے دور اسی لڑائی میں گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا۔ یہ کنواں کافی عرصہ قبیلہ جرہم کے سردار مزاز کے دور سے بند پڑا تھا۔ پھر اللہ پاک نے یہ کنواں حضرت محمد کے دادا حضرت عبد المطلب سے کھدوایا۔ روایت ہے کہ نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ بے حد حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن کا چرچا پورے عرب میں مشہور تھا۔ چرچا ہوتا بھی کیوں نہ، آخرکار ودھا کے چہرے والے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ جو بننے والے تھے۔ قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی طالب بن کر سر راہ نکلا کرتیں تاکہ ان کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ اہل کتاب بعض نشانیوں اور علامات سے یہ جان چکے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلب میں ودیت ہے، اسی لیے وہ حضرت عبداللہ کی جان کے دشمن تھے۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جیسے انہی کے خاندان میں نبی ہوتے آئے ہیں اب بھی انہی کے خاندان سے نبی ہو اور انہی کی نسل سے ہو۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے تو اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جماعت شام کی جانب سے تلواریں سونت کر حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ ہے وہ غیب سے ظاہر ہوئے اور اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کر دیا۔ وہب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کروں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف، حسب و نسب اور عفت میں ممتاز ہو۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا نکاح
ان کے ساتھ رشتہ طے پایا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات جبکہ کچھ نے نکاح کی سرتوڑ کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی، میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے اسے صاف انکار کیا۔ مکہ کی ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ تھی۔ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بانپ کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہوئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی، اے عبداللہ، تمہیں دین ابراہیمی کا واسطہ جس پر قائم ہو، میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجودہ سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے زبان زد عام تھے۔ آپ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین صورت اور حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بھلا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاک روحیں نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت مآب دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ جب اس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا تو چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے بی بی آمنہ بنت وہب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا، اب وہ دوسرے کے نصیب میں چلا گیا ہے۔ امام علوسی، امام ابن کثیر اور امام قرطبی سے مشترکہ روایت ہے کہ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعے کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشی کی خبر دی کہ آج نور محمدی سلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دلاواز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا، اور فرتے غم و کثرت غیظ و غضب میں یہ سیاہ و سوختہ ہو کر کوہ ابو قبیس کے دامن میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ جس رات نور محمدی حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کہانوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند پرند بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دیں کہ وہ وقت آ گیا ہے جبکہ خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گی۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگوں پائے گئے، ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سر
सरनगू हो गए। साहिब इक्तदार हाकिमों और बादशाहों की जुबानें गुफ्तगू से कासर और गंग हो गईं। मक्का की वादी के कच्चे मकान के खुशबुओं से मुअत्तर एक कमरे में हुस्न जमील पाक व ताहिर खातून शर्मो हया की पैकर सब्र शुक्र का आला नमूना अपने शोहर की जुदाई का गम लिए तखलीक के अजीम तरीन और पकीजा मरहले से गुजर रही थी। आज की रात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, क्योंकि ये कायनात के हसीन तरीन ही लम्हात थे कि आज वो हस्ती इस दुनिया में जलवागर होने वाली थी कि जिनके लिए ये सारी कायनात सजाई और संवारी गई थी, जिनकी मोहब्बत की खुशबू अल्लाह पाक ने सारे आलम में समो दी थी। वो मरहला जो दीगर औरतों के लिए कठिन और दर्दों भरा होता है, वो हजरत बीबी आमना के लिए नहायत आसान कर दिया गया। चारों तरफ ऐसा नूर फैल गया कि शाम के महलात भी हजरत आमना को नजर आने लगे। फतह अल बारी जिल्द से सफ़ा नंबर 454 पर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि हजरत उस्मान अबी अलास अपनी वालिदा से रवायत फरमाते हैं, वो फरमाती हैं कि नबी मोहतरम की विलादत पर मैं हजरत आमना के पास हाजिर थी। जब उन्हें दर्द ज़ै लाहिक हुआ तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे इस कदर नजदीक हो गए गोया मुझ पर गिर पड़ेंगे। ये देखकर हम हुजरे से बाहर निकले और दोबारा जब मैं अंदर गई तो हजूर पैदा हुए और एक ऐसा नूर निकला जिससे सारा घर रोशन हो गया। इस हदीस की शाहद हजरत अरबान बिन सारिया की हदीस भी है। वो फरमाते हैं, मैंने हजूर को फरमाते हुए सुना है, मैं उस वक्त भी खातमुन नबीयीन था जब आदम अलैहिस्सलाम अपने खमीर में थे, और इसके मुतल्लिक मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो ये है कि बेशक मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा की बिशारत और अपनी वालिदा माजिदा की वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था, और बेशक अंबिया के वालिदैन को सच्चे ख्वाब दिखाए जाते हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनते वक्त एक ऐसा नूर देखा था जिससे शाम के महलात रोशन हो गए थे। इस हदीस को इमाम इब्ने हब्बान और हाकिम ने सही कहा है, और इमाम अहमद के नजदीक अबू अमामा की हदीस इसी की मानद है, और अबू इसहाक ने सौर से बरवायत खालिद बिन मादान हजूर के असहाब से भी इसी की मानद रवायत किया है। और इस रवायत में है कि उस नूर की वजह से अर्ज शाम का शहर बुसरा रोशन हो गया। जबकि इब्ने कसीर इसी वाक़े को इस तरह रवायत करते हैं कि विलादत बासआदत के वक्त जब नूर मोहम्मदी चमका तो उसकी रोशनी में मुल्क शाम के शहर बुसरा के ऊंटों की गर्दनें भी चमकने लगीं। चूँकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खलकत बेनजीर लतीफ व नजीब व नूरानी है, किसी किस्म की गलाजत व कसाफत जिसमें अकदस में नहीं पाई जाती, इसीलिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना मुबारक बल्कि तमाम जिसमें अकदस हत्ता के खून मुबारक भी इंतहाई खुशबूदार था। मोहम्मद बिन साद ने एक जमात से हदीस बयान की है कि इसमें से अता और इब्ने अब्बास भी हैं कि आमना बिनते वहाब आपकी वालिदा माजिदा कहती हैं कि जब आप रसूल करीम निर्बतन से जुदा हुए तो आपके साथ एक नूर निकला जिसके सबब मशरिक व मगरिब के दरमियान सब रोशन हो गया। फिर आप जमीन पर आए और दोनों हाथ पर सहारा दिए हुए थे। फिर आपने खाक की एक मुट्ठी बड़ी और आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। हजरत इमाम अबू नईम अस्फहानी दलाइलुन नबुव्वा में बयान करते हैं कि हजरत हसन बिन साबित से नकल किया गया है, मैं 7 या 8 बरस का था और देखी सुनी बात को समझता था। एक दिन सुबह के वक्त एक यहूदी ने यकायक चिल्लाना शुरू कर दिया, ए जमाते यहूद सुनो। सब जमा हो गए और मैं भी सुन रहा था। वो कहने लगा कि तुझे क्या हुआ? कहने लगा, अहमद का वो सितारा आज शबे तलू हो चुका है जिसकी साथ में आप पैदा होने वाले थे। सीरत इब्ने हशाम में ये भी है कि मोहम्मद बिन इसहाक असहाब सीर लिखते हैं कि मैंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन हसान बिन साबित से पूछा कि जब हजूर मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो तब हसान बिन साबित की उम्र क्या थी? उन्होंने कहा 60 साल। जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में तशरीफ लाए तो इसी हिसाब से हसान बिन साबित की उम्र 7 साल हजरत हजूर नबी करीम से वो बड़े थे। उन्होंने ये मकूला यहूदी का 7 साल की उम्र में सुना। यही रिवायत इमाम बाकी ने भी लिखी है। हजरत उम्मे हानी से रिवायत है कि उन्होंने अपने वालिद से सुना कि एक यहूदी मक्का उस रात दाखिल हुआ जब हजूर नबी करीम की विलादत हुई तो वो लोगों को जमा करके पूछने लगा, आज किसी कुरैशी सरदार के घर बच्चा पैदा हुआ है? लोग उस यहूदी आलम से कहने लगे, आज तो सिर्फ एक ही बच्चे की चर्चा है जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पैदा हुआ। उस यहूदी ने दरख्वास्त की कि मैं एक दफा उसे देखना चाहता हूँ, जिसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल फरमाया। उस यहूदी ने दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी तो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो चिल्ला उठा, बेशक ए गुरोहे कुरैश, सुन रखो ये बच्चा तुम पर गलबा हासिल करेगा और मशरिक व मगरिब से इसकी खबरें आएंगी। सरवरे कायनात आका नामदार हजरत मोहम्मद पकीजा बदन नाफ बरीदा खतना किए हुए खुशबू में बसे हुए बहालत सजदा मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए।
बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते और अपने नौ नहाल को देखकर नहाल होते, वो तो पहले ही वफात पा चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। ये खुशखबरी सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेहद खुश हुए और फरमाते हैं, मैंने देखा कि अरकान काबा से आवाजें आ रही हैं। फिर मैंने सुना तो कोई कह रहा था, तुम्हारे पास रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए हैं। जब मैंने बुतों को देखा तो वो सब के सब औंधे मुंह पड़े थे। फिर फरमाते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि घर के ऊपर अजीब किस्म के खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं और घर के अंदर से रोशनी और मुश्को अंबर से भी बेहतर खुशबू आ रही थी। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वालिहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। फिर काबा में ले जाकर खैर बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा। नाजरीन गिरामी, इसके अलावा रसूल अल्लाह के अजायबात विलादत के ये वाकयात भी रिवायत किए गए हैं, जैसा कि कसरा के महल में जलजला पड़ जाना, उसके 14 कंगूरों का गिर जाना, बहिरा तिबरिया का दफतन खुश्क हो जाना, फारिस के आतिश कदा का बुझ जाना जो 1000 बरस से बराबर रोशन था कि कभी न बुझा था। अल्लाह अकबर। बेशक हजूर नबी करीम हजरत मोहम्मद की पैदाइश एक मोज़ा है। बेशक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही वो पैगम्बर हैं जिनका सबको इंतजार था। आपकी तशरीफ आवरी की खबर तमाम अंबिया किराम देते रहे। रसूल अल्लाह का नाम आसमानों में महमूद, तौरात में मुवीद, जुबार में हादी, अंजील में अहमद और कुरान में ताहा, यासीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र हुआ है।